السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین آپ جانتے ہیں آج ہفتہ ہے یا سنیچر جیسے آپ کہتے ہیں، تو آج ہر سنیچر کی طرح کوئی خاص موضوع ہوگا جس پہ ہماری بات چیت رہے گی۔ وہ خاص موضوع کیا ہوگا؟ وہ خاص موضوع ناظرین آپ ہی کی زندگیوں سے متعلق ہے، یعنی بڑھتی ہوئی قیمتیں، ناقص اشیاء کی فروخت، جس طرح سے دیگر ممالک میں ہوتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور بھی ممالک، کہ وہاں پہ صارفین کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے بہت سی تنظیمیں کام کیا کرتی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو میدان میں اترتے ہیں اور کنزیومر رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ ہے تو ضرور، لیکن ذرا ہمیں کمزور نظر آتا ہے۔ کچھ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، ان میں این جی اوز بھی ہیں، حکومت کی پوری اپنی ایک سرکاری مشینری ہوا کرتی ہے، لیکن کام کس سمت میں بڑھ رہا ہوتا ہے یہ میرے اور آپ کے علم میں زیادہ نہیں ہوتا۔ آج ہم ہمارے جو مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے انہی حوالوں سے بات کریں گے، اور ایک جیسے مجھے بھی نہیں معلوم تھا، ایک ٹاسک فورس کام کر رہی ہے گورنر آف سندھ کے انڈر۔ اس ٹاسک فورس کا کیا کام ہے، اور اس ٹاسک فورس کو کنزیومر رائٹس کاؤنسل کا نام دیا گیا ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب غلام عباس بادامی صاحب، اور ان کے ساتھ علی اسد ہیمانی صاحب ہیں جو ڈیپیوٹی ہیڈ ہیں۔ دونوں حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے بات کریں گے کہ کنزیومر رائٹس کاؤنسل کا انیشیٹو دراصل کیا ہے، اس کے دائرہ اختیار میں کیا کچھ ہے، اور یہ جو صارفین ہیں ان کے جو حقوق کے تحفظ کے لیے خواہش ہوتی ہے ہماری کہ کچھ ہونا چاہیے، کتنی یہ آرگنائزیشن جو ہے مددگار ہے۔ اور پہلے مہمانوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غلام عباس صاحب، میں آپ سے شروع کروں گی۔ جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا، بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو پہلے تو ذرا کنزیومر رائٹس کاؤنسل کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیے یا ڈیٹیل بتائیے، کس لیول پہ کام کر رہی ہے یہ ٹاسک فورس جو ہے، اس کا مقصد ہے کیا، اور اس سے مجھے اور میرے یہاں پہ کام کرنے والے جو دیگر ساتھی ہیں ان کو کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنزیومر رائٹس کاؤنسل جو ہے یہ سن 2005 میں اچھا، حکومت سندھ نے، یعنی سندھ کے گورنر صاحب کی سربراہی میں یہ قائم کی تھی، اور 1989 میں جب گورنر فخر الدین ابراہیم صاحب تھے تو اس وقت سی پی ایل سی کا قیام وجود میں آیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب کراچی میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں اور تاجروں کا اغوا بڑی فریکوینسی سے ہو رہا تھا، اور اس کو کرب کرنے کے لیے سٹیزن پولیس لائزون کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ تو جب سٹیزن پولیس لائزون کمیٹی کام کر رہی تھی تو اس وقت یہ والا خیال بھی آیا کہ صارفین کے لیے یہاں پہ کوئی افیکٹو آرگنائزیشن نہیں ہے، اور صارفین کے پروٹیکشن کے لیے کوئی افیکٹو رول نہیں ہے۔ تو 2005 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے کنزیومر رائٹس کاؤنسل وجود میں آئی۔ سندھ کے گورنر جو ہوتے ہیں وہ اس کے پیٹرن ان چیف ہوتے ہیں بائی ورچو آف ڈیزگنیشن۔ اس وقت عمران اسماعیل صاحب ہیں، اور سی پی ایل سی سندھ کے سربراہ اس کے ایکس آفیشو ممبر ہوتے ہیں، اور پھر اس میں چیف کنزیومر رائٹس کاؤنسل، ڈیپٹی چیف اور ممبران ہوتے ہیں۔ یہ اس کا فارمیشن ہے۔ اس وقت ایکس آفیشو جو ہے وہ سی پی ایل سی کے سربراہ زبیر حبیب صاحب ہیں، اور اس وقت جو مجھے اہم کام جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اب تک جو کنزیومر رائٹس کاؤنسل جو کام کر رہی ہے وہ کمشنر کراچی، بیورو آف سپلائی، کوالٹی پاکستان، کیو سی آر، ان لوگوں کے رابطے میں اور ان لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو کے کام ہو رہا ہے۔ بٹ اب اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم اصل میں، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، بالکل بجا فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے اور اس کی ڈائریکشن بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آن گراؤنڈ جتنی اس کی اپیئرنس ہونی چاہیے وہ
نہیں ہے. نہیں ہے بالکل صحیح. تو اس کے لیے ایکچولی ہم نے ابھی اسٹیپس لیے ہیں کہ روٹین سے ہٹ کر جو روٹین والے کام ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پرائس چیک وغیرہ کے لیے ایس ڈی ایمس ہوئے یا اے سی ایمز ہوئے یا ڈی سیز ہوئے, یہ فعال ہو گئے اور ایک ٹیمپرری کریک ڈاؤن کیا اور پھر جا کے سو گئے. تو یہ ہم راؤنڈ دا ایئر اس ایکٹیویٹی کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کوئی بھی چیز نہیں ہوئی. تو اس میں ایکچولی ابھی ہم نے اس کو 2-3 فیز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ہمارا جو وے فارورڈ فیوچر پلان ہے, اسی لیے میں نے علی اسد حمانی صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا آرگنائز کرے اور اس کا جو وے فارورڈ ڈائریکشن ہے اس میں پراپرلی اسپیشلائز لوگ, کیونکہ کنزیومر ایک بہت بڑی ٹرم ہے, ایک بڑی وائڈ ٹرم ہے جس کو ایکچولی مطلب ہم شارٹ اس میں کور نہیں کر سکتے. تو اب ہمارا وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم اصل میں جس طرح ملٹی نیشنلز وغیرہ ہے ان کو ایکچولی ان سے ایکچولی یہ والی بات چاہیں گے کہ کنزیومر کو جو پروڈکٹس وغیرہ جو مارکیٹ میں جو ان کے ڈیلرز وغیرہ رکھتے ہیں وہ نارملی یہاں پہ ہمارے کنزیومر کو تو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ چیک کریں. ہم کنزیومر کو بھی یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کریں تو آپ اس کی گارنٹی وارنٹی, اس کے انوائسز, اس کی ساری چیزیں وہ تمام چیزیں آپ لے لیں کہ خدا نخواستہ جب آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے اور جب آپ کمپنی سے اس کی ایکسچینج کے لیے کلیم کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے قانونی تقاضے سب پورے ہو. بالکل ٹھیک ہے. ناؤ وین اب اصل میں 2015 میں جب کنزیومر ایکٹ جو ہے وہ سندھ اسمبلی نے پاس کر لیا, پنجاب اس میں لیڈ لے رہا ہے اور پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس میں کافی کام بھی کیا ہے جو نظر بھی آ رہا ہے اور جس کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو اس ایکٹ کے بعد اب جا کر سندھ میں کم از کم یہ ہوا ہے کہ سندھ کی تمام 29 اضلاع میں کنزیومر کورٹس کا قیام عمل میں آیا ہے. اچھا. although people don't know it, but ابھی جو ہے کراچی کی 6 کورٹس جو ہے وہ فعال ہے. اس 6 میں سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی ایسٹ اور کراچی ساؤتھ کی کورٹ فعال ہے. باقی کورٹوں کو ایکچولی ابھی ہمارا کام ہے ایز کنزیومر رائٹس کاؤنسل ود دی ہیلپ آف دی پبلک ہم انشاءاللہ اس کو ایکٹیویشن پر لائیں گے اور اس کا خاطر خواہ رول انشاءاللہ آپ فیوچر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. چلے میں حمانی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ بادامی صاحب نے جو ایک پورا سٹرکچر ہمیں ایکسپلین کیا اور جیسے خود انہوں نے رائٹفلی کہا کہ کام بہت بڑا تو ہے لیکن ابھی اس کی تشہیر نہیں ہوئی, کسی کو نہیں معلوم. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی موٹیویٹڈ ہیں کہ اس چیز کو مزید آگے لے کے جائیں, تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کنزیومر کا آج کل جو سب سے بڑا کنسرن ہے, ایک تو یہ ایوری ڈے پرائس ہائیک ہے. کسی بھی چیز کی وجہ سے گیس بڑھتی ہے, پیٹرول بڑھتا ہے, بجلی بڑھتی ہے, ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے, تو جو بازار جا کے خریداری کرنے والا شخص ہے یا سفر کرنے والا شخص ہے کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے میں, اس پر جو پہلا جملہ اس کو سننے کو ملتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, قیمت بڑھ گئی. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کاؤنسل اس طرح کے معاملات پہ بھی کوئی نظر رکھتی ہے. دیگر سوال جو دوسرا تھا کہ جس طرح بادامی صاحب بھی کہہ رہے تھے, کوالٹی بہت بڑا ایشو ہے. بہت سارے لوگوں کو واقعی نہیں پتا کہ کچھ ری پیکجڈ چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں آرام سے. پھر کھلی اشیاء جس طرح بازار میں فروخت ہوتی ہیں ان پر کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہے. یہ ساری جو خرابیاں اس پورے نظام میں ہیں ان پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا اور سلوشنز بتائیں کہ ہم آپ سے اگر رابطہ کرتے ہیں تو ہماری کیا مدد ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں ہم کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوشامدید کہیں گے ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل کے حوالے سے, کنزیومر رائٹس کاؤنسل کے حوالے سے, اور جناب غلام عباس بادامی صاحب, علی اسد حمانی صاحب جو اس کاؤنسل کو ہیڈ کر رہے ہیں, یعنی اب بادامی صاحب جو ہیں وہ چیف ہیں اور حمانی صاحب جو ہیں وہ ڈیپیوٹی چیف ہیں. تو ان دونوں سے ہماری مہمانوں سے بات چیت چل رہی ہے. اور حمانی صاحب, جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ سارے جو کنسرنس ہیں کنزیومر کے, ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے,
دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ سی پی ایل سی کے ساتھ کام یعنی اس کی ایک سبسڈری سارٹ آف رائٹ اس کے ساتھ ہی کام ہو رہا ہے, تو یہ پیورلی پبلک کے لیول پہ ہے یا گورنمنٹ کے لیول پہ؟ یہ بھی کنفیوژن ہے, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کنزیومر رائٹس کونسل کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپارچونیٹی دی کہ ہم آپ کے چینل پر آئیں اور یہ ڈیٹیلز پبلک کے ساتھ شیئر کریں. میں آپ کے لاسٹ سوال سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو دیکھیں ہم سی پی ایل سی کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں, بلکہ سی پی ایل سی کے انڈر میں کام کریں. تو جو ہمارا جو کال سینٹر ہے جہاں سے کمپلینس پبلک دے گی وہ دیٹس دا سیم ود سی پی ایل سی, اور سیم میکینزم یوز ہوتا ہے کہ جو لوگ کال کرتے ہیں 1102 والی جو ہیلپ لائن ہے اس پہ اپنی ایمرجنسی شکایت کے لیے جب کال کرتے ہیں پریس 1 کرتے ہیں, تو سیکنڈ جو نمبر جو 2 آپشن ہے اس پہ کنزیومر ریلیٹڈ جتنی کمپلینس ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ کالز آ رہی ہوتی ہیں مختلف قسم کی. اور اس میں آپ نے جب یہ سوال پوچھا کہ یہ گورنمنٹ لیول پر ہے یا یہ دونوں لیول پر ہے, ہم گورنمنٹ لیول پہ بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کنزیومر لیول پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. بیسیکلی برج کا رول زیادہ ہمارا ہے اس پورے کیس کے اندر. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو ہاؤ اٹ اسٹارٹس کہ آپ کے پاس کوئی کسی بھی ریلیٹڈ کوئی آپ کی کنزیومر آپ نے لیا, تو ایگزامپل آپ نے کسی ایک پروڈکٹ آپ نے لی, اس کی وارنٹی کلیم کے لیے جا رہے ہیں, نہیں ہیلپ ہو رہی ہے آپ کو وہاں سے, وہ نہیں سپورٹ کر رہے, آپ نے ہماری ہیلپ لائن پہ کال کیا. جب نے ہیلپ لائن پہ کال کیا, کال سینٹر کے جو ریلیونٹ نمائندے نے آپ کا کمپلین لے لی اور اسے فارورڈ کر دی کنزیومر رائٹس کے جو ڈویژن کو. اچھا, تو سینٹرل کمیٹی میں جو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو اسیس کریں گے کہ کس لیول کی کمپلین ہے, کس لیول پہ فارورڈ کرنی ہے. پھر ہمارے ہو سکتا ہے کال سے ہی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے ایکس پروڈکٹ لی ہے اور آپ اس کے وائی ڈویژن میں کال کر کے اپنی کمپلین لکھوا رہے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کنزیومر لیول پہ بھی ہوتا ہے, اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے پاس, تعلیم کا لیول آپ کو پتا ہمارے پاکستان میں کیسا ہے, تو دونوں جگہوں پہ مسٹیکس ہو رہی ہوتی. تو بہت سارے تو لیول 1 پہ ہماری چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں, تو لیول 2 3 تک جانے کی نوبت نہیں آتی. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے کال سینٹر سے کال کی جاتی ہے تو بولتے جی ہم تو بھیج رہے تھے, انہوں نے جو پتہ لکھوایا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سچ بھی بول رہے ہیں وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوں, تو ہم کوشش کرتے ہیں برج کرا دیا, کانفرنس کال ارینج کر دی کہ جی آپ شام کو 4 بجے آ جائیں گے دفتر سے, اپنے گھر پہ ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں میں تو کمپلین کر رہا ہوں کہ میرے گھر ہی نہیں آتا. تو سب گھر پہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں, تو کہاں سے کوئی آئے؟ بولا میں تو ہاں میری بیگم صبح اسکول پڑھانے چلے جاتی ہیں, بچے بھی چلے جاتے ہیں, میں بھی چلے جاتا ہوں, صبح 10 بجے آیا تھا تو تھا نہیں. تو اس طرح کی تو خیر موونگ فارورڈ پھر کچھ لیول پہ ہمیں نیکسٹ مائل پہ جانا پڑتا ہے, کہیں پہ پھر ہم آگے جا کے ہمیں نہیں ریزالو ہو رہی کمپلین, پولیس کی ہیلپ نہیں پڑتی. آپ کو جیسے سی پی ایل سی کے 7 ڈسٹرکٹس کے اندر ہماری پریزنس ہے, تو ان ڈسٹرکٹس کے اندر پھر ہمارے نمائندگان بیٹھے ہوئے کنزیومر رائٹس کے, تو وہاں سے ایکسکیلیٹ ہوتا ہے ایشو آگے جا کے اور پھر ریزالو ہوتا ہے. جب ہم پیچھے جاتے ہیں گورنمنٹ والی سائڈ پہ, جو ڈیلی پرائس لسٹ جو آتی ہے وہ بڑی ہے, جو بہت اہم ہے. اچھا ایک اویئرنیس ہمارے پاس ایک الگ ٹاپک ہے پورا اس میں, لیکن جو ڈیلی پرائس لسٹ اس میں سی پی ایل سی کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ تو گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے, جب بن رہی ہوتی ہے لسٹ. اب تو بہت اچھا ہو گیا, گورنمنٹ نے بھی اس کو ای فارم میں پورا کر دیا. پہلے تو ہاتھ سے روزانہ لکھی جاتی تھی, پھر وہ پرنٹنگ پہ جاتی تھی, بہت لمبا پروسیس تھا. رات کو ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہوتی تھی سبزی منڈی میں, وہاں سے پرائس فائنل ہو رہی ہوتی تھی, پھر صبح 7 بجے وہ پرنٹ بھی ہونی تھی, ایک فارمیٹ بنا ہوا تھا. جی 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 وہ یہی کام ہو رہا تھا. اب الحمدللہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی آگے جاتے جا رہی ہے. اب تو لسٹ آتی ہے فیس بک کے پیج پہ, ہم نے اپنا فوراً اپلوڈ کر دی, ویب سائٹ پہ آ گئی لسٹ, پھر سرکولیشن میں چلے گئے, گروپس پہ ڈفرینٹ آنا شروع ہو گئی. تو یہ ایک ہمارا اس میں بہت ایکٹیو سرکولیشن. لسٹیں آتی ضرور ہیں, وہ لسٹیں رکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں دکانداروں نے بھی, ٹھیلے والوں نے بھی, مختلف جگہوں پہ. اتنی واضح نہیں ہوتی, وہ صرف رمضان میں جس طرح آپ نے فرمایا نا, وہ کمشنرز اپنے ساتھ وہ نکلتے ہیں چھاپے واپے, اور رمضان میں تو یہ کام ہو رہا ہوتا ہے, نارمل ڈیز میں کوئی نہیں پرواہ کرتا. لسٹوں کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ مطلب کس لیے ہوتی ہیں, کیونکہ ان لسٹوں کے مطابق ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. بدامی صاحب آپ فرمائیے, مانی صاحب کیا دیکھیں اس میں 2 چیزیں. سب سے امپورٹنٹ رول آپ کے کنزیومر لیول پہ, ٹھیک ہے, آپ جا رہے ہیں کسی دکان پہ, اس نے بولا جی یہ چیز 200 روپے کلو ہے, جی آپ نے اس سے یہ نہیں بولنا کہ بھائی لسٹ دکھاؤ, آپ نے بولنا 195 میں دے دو یار, ایکس دکان تو 190 میں دیتا ہے. آپ ایسی بات کرتے ہیں وہاں جا کے اور لے کر آ جاتے ہیں. ٹل دا ٹائم آپ اس سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو وہ نہیں کرے گا کام, یا وہ نہیں دکھائے گا, وہ رکھے گا نہیں, کیونکہ کوئی اس سے آ کے پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ 100 میں سے کوئی ایک آدمی پوچھتا ہے تو اس کو بولتا ہے بھائی لینا تو لو, ورنہ اگلی دکان پہ چلے جاؤ, وہاں سے جا کے لے لو. تو ہمارے لیول پہ جو ایک بڑا ٹاسک جو ہمیں دیا ہے اس میں سے اویئرنیس کیمپین ہے. وی آر اسٹارٹنگ وتھ اویئرنیس کیمپین. اس میں ہمارا پلان اس طرح سے ہے کہ ہم نے اپنے جو
CPLC کے جو جتنے ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں جی وہاں پہ ہم ایک اسپیشلائز ٹیم بٹھا رہے ہیں. اچھا ایک تو مارکیٹنگ کی ٹیم ہے ہماری جس نے اویئرنیس کرنی ہے. موونگ فارورڈ ہم نے ہر سیکٹر کو ڈیوائڈ کر دیا. جیسے F&B لے لیا, فوڈ اینڈ بیوریجز الگ کر دیا, ہیلتھ کیئر الگ کر دیا ہے ہم نے اپنے پاس, اچھا اچھا سروس سیکٹر ہم نے الگ کیا ہے اس کے اندر. اس میں جیسے آپ کا ایجوکیشن آج کل ایک بڑا آپ کے پاس فی ہائیک والا ایشو, کورٹ کا آرڈر ہے آپ کے پاس, جون جولائی کی فیس نہیں لینی ہے, بہت سارے اس میں ایشوز ہیں. تو ایک سروس سیکٹر ہم نے پورا الگ کر دیا. اس میں ناٹ اونلی اسکولس, باقی ساری چیزیں جتنی سروس ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہم نے. پھر آپ کے پاس موونگ فارورڈ آگے اس میں جو کنزیومر کا جو ڈاؤن دا لائن الیکٹرانکس ہے, ایک بہت بڑا مارکیٹ کے اندر رول ہے. سب سے زیادہ جانے والی کمپنی ہے الیکٹرانکس سیکٹر سے بہت آتی ہے ہمارے پاس. اے سی لیا, فریج لیا, ٹی وی لیا, نہیں چل رہا, وارنٹی نہیں دے رہے, گھر پہ نہیں آ رہے, ایکسٹرا پیسے مانگ رہے ہیں. اسی سے تو میں بھی بڑی پریشان ہوں. میں نے بالکل 1 سال ہوا ہے نیا اے سی تھا ظاہر لیا. جی جی بہرحال چھوڑیں آپ 1102 پہ کال کر سکتی ہیں. انشاءاللہ جو بھی آپ کے رائٹس ہوں گے اس کے لیے ہم ضرور ہیلپ کریں گے اس میں آپ کی. ضرور. اچھا بادامی صاحب یہ بتائیے کہ یہ 2005 سے تو کام کر رہی ہے کنزیومر پروٹیکشن یا رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل جو ہے, لیکن افیکٹولی ابھی تک سامنے نہ آنے کی کوئی وجہ بتائیں گے؟ ایکچولی اس میں ظاہر ہے اگر آپ میگا لیول پہ دیکھیں تو 2-4 بڑی واضح چیزیں ہیں. جی. نمبر 1 یہ ہے کہ 2005 میں جب اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو ظاہر ہے پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ کنٹری میں اور خاص طور پر یہاں کے پولیٹیکل اور اس سسٹم کے اندر ایکسیپٹنس جو ہے بڑی دیر سے آتی ہے. ٹھیک بات. تو 3-4 سال تو ہمیں اس بات پہ لگے کہ بھئی کم از کم اس کی ایکسیپٹنس آ جائے. اچھا. یعنی خود سرکاری سطح پر گورنر صاحب نے تو ایک انیشیٹو لے لیا, بٹ اس کو ڈاؤن دا لائن بیوروکریسی میں ساری چیزیں جو ہیں تو اس میں ایکسیپٹ. اچھا اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ 2008-9 تک میں ہماری جو پرائرٹی جو تھی وہ ایکچولی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن چونکہ کراچی کی اتنی خراب تھی کہ قتل و غارت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے وہ پرائرٹی میں وہ ساری چیزیں چاہیے گی. اس وقت ہم ساری جو کنزیومر والی باتیں کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی پہلے جان کی پرواہ کرائیں. پہلے ہماری اصل میں ہمارا بندہ جو ہے وہ صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو شام کو اگر صحیح سلامت واپس آ جائے تو اللہ کا شکر ہے. تو CPLC کے پورے ایفرٹس ڈائیورٹڈ تھے اس میں, اور یہ نیوز جو ہے اور یہ سارے ایفرٹ جو ہے وہ سیکنڈریز میں چلے گئے. اب ماشاءاللہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان ایک نئی طرح سے سامنے آ رہا ہے, اور آپ دیکھیے کہ اب اصل میں ٹیکس وغیرہ کے نظام میں بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ مطلب نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہی ہے. FBR نے اس کا اعلانیہ جاری کیا ہے کہ اب ہمارے پاس نادرا کے شناختی کارڈ سے لنکڈ ساری انفارمیشن بھی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وی آر ان دا چینج فیز. تو ناؤ وی وڈ لائک کہ دس شوڈ بی انفورسڈ, اور اس میں اصل میں کنزیومر جب بائی کرتا ہے تو اس کی انوائسز ہو. اب تو ایکچولی ہم تو اصل میں اس کنزیومر رائٹس کاؤنسل اس بات کو بھی بولیں گے کہ بھئی جو اپنا اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے بائر کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ بھی پنچ ہو جائے, تاکہ جب اس کے ایکسچینج وغیرہ کے لیے جب ریفر بیک ہو تو کوئی بھی دکاندار جو ہے یا کوئی بھی ڈیلر یا سیلر جو ہے وہ اس کا انکار نہ کر سکے. تو دس واز دا ریزن کہ دس ایشو واز ناٹ highlighted as much as it should have been. ٹھیک ہے, اسی نقطے پہ بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. مزید ناظرین آپ کو ایجوکیٹ بھی کریں گے, اویئر بھی کریں گے کہ آپ اس سہولت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. واپس آتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ صارفین کے حقوق کا تحفظ کس طرح ممکن ہے, اور جو یہ انیشیٹو ہے CPLC کا یہ کس حد تک مددگار ہے, اس پہ مزید اور تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ہیمانی صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح بادامی صاحب نے کہا کہ پہلے پرائرٹیز ہی ظاہر ڈفرینٹ تھیں, لیکن اب چونکہ سیٹلڈ ماحول ہے, کام کافی حد تک آگے بڑھ رہا ہے, تو پھر اللہ کے شکر, تو پھر ظاہر ہے کہ کسی بھی صارف کا, کسی بھی عام انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو جو خریداری وہ کر رہا ہے اس کی ویلیو, یعنی جو پیسہ وہ خرچ کر رہا ہے اس کی ویلیو کے مطابق ریٹرن ملے. اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح بادامی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ کنزیومر کورٹس کا قیام بھی ہو چکا ہے, تو جو ڈسپیوٹس ہیں بٹوین اے سیلر اینڈ اے بائر,
اس کو آپ نے کہا کہ آپ میڈیٹ بھی کراتے ہیں, صحیح. اس میں آپ کو سیٹلمنٹ بھی کراتے ہیں, بالکل. لیکن روزانہ کی بنیادوں پہ وہی بات ہے. اب میں گئی بازار, کچھ ہو گیا, واپس آئی, بس میں نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا, ملازمین پہ یا تو غصہ نکال دیا یا بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ کر لی. صحیح. میں یہ انیشیٹو لیتی ہی نہیں کہ میں فون اٹھاؤں سی پی ایل سی یا یعنی یہ کنزیومر رائٹس کاؤنسل تک پہنچوں یا کوئی دیگر اور اگر اس طرح کی این جی او ہے تو اس تک پہنچوں. تو یہ جو گیپ ہے اس کے لیے آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ اس کے لیے تو مین بات جو میں نے آپ سے بریک سے پہلے والے سیگمنٹ میں آپ نے کہی تھی کہ اویئرنیس کیمپین ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی, انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے دیکھیں گے, مڈ منتھ میں نیکسٹ ہمارا جو مارکیٹنگ ٹیم ہماری اس پہ پورا کام کر رہی ہے, سوشل میڈیا سے لے کے ہم ڈاؤن دا لائن روڈس تک کام کریں گے. شاپنگ مالز میں ہماری پلانز اسی طرح سے کہ ہمارے جو مارکیٹنگ ٹیم والے جو فوکل پرسن ہیں ہمارے وہ مال ٹو مال جایا کریں گے, اسٹارٹنگ ود دا بگ مالز دین گوئنگ ٹو اسمال مالز, یعنی جو آپ کے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں اس کے بعد جو نارمل دکانوں کی جو ایک مارکیٹ ہے اس میں جا کے, بازاروں میں جا کے ہم اپنا بورڈ, اپنے اسٹیکرز, اور کوشش کریں گورنمنٹ لیول پہ بھی بدامی صاحب چیف کے ساتھ, سی پی ایل سی کے ساتھ, گورنر صاحب بات کریں کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ ایسا لا لے آئیں کہ ہر دکان پہ مینڈیٹری ہے ایک آپ کا چھوٹا سا بورڈ لگانا, نو یور رائٹس, کنزیومر رائٹس, ایک ہیلپ لائن کے لیے کال. آپ کو ریزسٹنس نہیں آئے گی سیلرز کی جانب سے؟ کوشش کریں گے. دیکھیں دونوں چیزوں کی بات ہے نا, بہت ساری دفعہ پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کنزیومر بھی وہاں جاتا ہے, جو ایک صارف ہوتا ہے وہاں جا کے بات کرتا ہے, وہ ٹھیک بات نہیں ہوتی ہے. تو جو ایک ہلکا دکاندار, چھوٹا دکاندار ہوتا ہے, جی ایک صاحب آ گئے 5 آدمیوں کے ساتھ, تو اس کو بھی تو ایک سپورٹ چاہیے نا دکاندار کو. دوسری جگہ پہ اللہ کا شکر ہے اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بہتر ہے, ورنہ ایک بیچ میں ابھی آپ نے خبروں میں سٹارٹ ہوا تھا کہ پھر سے کچھ پرچیاں آنا شروع ہو گئی, ایسی کوئی چیز ہو گئی. تو ایک ان کی بھی رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی, رائٹ. ایک جنرلی لوگوں کا پرسیپشن بنا ہوا ہے جی پولیس کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے, جہاں پولیس کا نام آتا ہے لوگ تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں. جو آپ کمپلین کی بات کریں وہ ہمارا سسٹم اس طرح سے کچھ ہو چکا ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی میں نے کمپلین کر دی تو پھر میں تو گیا ساتھ میں, مجھے بھی کورٹ جانا ہے, روز تھانے سے کال آ رہی ہے. حالانکہ اس طرح کا نظام نہیں, چیزیں بہتر ہی آتی جا رہی ہے. جو ہمارا مین کام کرنے کا جو بڑا ریزن, ویسے ایک ریزن کہ برج کا کردار ادا کریں, لوگوں کو ہیلپ کریں, اور اویئرنیس کیمپین. جب ایک اویئرنیس ہوگی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جی میری کال کرنے کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے اور مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا, نہ کوئی آ کے مجھے گھر پہ تھریٹ کرے گا کہ جی آپ نے وہاں کمپلین کیوں کر دی. البتہ وہ آ کے کہ جی آپ فکر نہ کریں, آپ سے وہاں فون کر کے بول رہے ہیں آپ کی چیز ٹھیک ہو گئی, ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ سے. تو اس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ سیٹسفیکشن ہو. اویئرنیس جب ہوگی, جب سب چیزیں آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائیں گی, اور لوگوں کا کمفرٹ زون جب ڈیولپ ہوگا کہ یہاں فون کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, لوگ راضی ہیں آگے جانے کے لیے بھی. کورٹ تک بھی لوگ آتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس لوگ ہیں ایسے جو کافی لوگ ہیں نہیں جی ہمیں نہیں جانا, اور بہت سارے لوگ ہیں آپ ساتھ ہیں ہمارے, ہمیں اسسٹنس دیتے ہیں. سی پی ایل سی کی پوری لیگل ٹیم ہے, ہمارے اپنے کنزیومر رائٹس میں ایک لیگل ٹیم ہے, تو سب مل کے کام کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں لوگوں کا مسئلہ, اور سالو ہوتا ہے اس میں سے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا آپ دونوں میں سے جو بھی جواب دینا چاہے کہ جو کاؤنسل ہے اس کے پاس اختیارات کیا کیا ہیں, کیا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اصل میں اس میں بات کروں گا کہ آپ نے اختیارات کی بات کی, جس طرح سی پی ایل سی میں بھی یہی والا سوال ہوتا تھا ہمارے سے کہ بھائی وہ اگر تھانہ اگر یعنی کوئی ایس ایچ او کوآپریٹ نہیں کرتا ہے تو آپ کے پاس اختیارات کیا کریں گے؟ اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اختیارات سے زیادہ جو ہے نا وہ ایکچولی آپ کے پاس ایک سب سے پہلے ریکنسیلیٹری چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ دونوں طرف کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر ایک ریکنسیلیٹری رول ادا کریں تو 50-60% چیزیں وہیں سیٹل ہو جاتی ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو دی اختیارات, تو اس میں اختیارات میں ایکچولی کیا ہے کہ ایز کنزیومر رائٹس کاؤنسل ہمارے پاس اپنے پاس کوئی اختیارات ہم ایکسرسائز کرنے کے لیے نہیں لیتے ہیں, بٹ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں کنزیومر کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ بائنگ کے وقت آپ کو یہ چیزیں پوری کرنی ہیں, اور یہاں ہماری اچھا کنزیومر بیچارہ جو ہے وہ اصل میں لیگل وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتا, اچھا نہ ہی اس کو اس بات کی آگاہی ہے کہ مجھے اس چیز کی اس وارنٹی کے اگینسٹ میں مجھے اس کی ایکسچینج کے لیے میرے پاس کیا کیا ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس پوری لیگل ٹیم ہے, ایڈوائزری ٹیم ہے, اور ہم ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ریپو رکھتے ہیں کہ اب یہ چیزیں ان پلیس ہے, اور اس کے بعد چیزیں ان پلیس کرنے کے بعد ہم کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں. جس طرح ہم نے بہت ساری کمپلینٹس کے الیکٹرک کے ساتھ ریزالو کرائی, اپنا الیکٹرانک کمپنیز کے ساتھ ریزالو کروائی کہ بھائی یہ چیزیں ہیں
اگر آپ اس کو اس کنزیومر کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم مجبور ہوں گے, ہمیں وے فارورڈ ہمیں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں تو وہیں سیٹل ہو جاتی ہے کہ بڑی ملٹی نیشنل جو ہے وہ اپنے نیم سیک کی خاطر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری مطلب بدنامی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو وہ اور اینڈ دے نو, ان کے پاس بھی اپنے لیگل انفراسٹرکچر پورا ہوتا ہے, اینڈ دے نو کہ ان کے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آخر تک جائیں گے. تو دیم سیلف وہ اس کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں. اور بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سامنے سے ان کا کسٹمر ریلیشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس صارف کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ سر ابھی آپ کی کمپلین آپ سیٹسفائیڈ ہے تو آپ ہمیں چھوٹا سا یہ اپنا یہ والا فارم ٹک کر کے بھجوا دیجئے تاکہ ہم اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں, یہ ہے وہ ہے. اس حد تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے صاحب یہ بتائیے زیادہ تر کمپلینس آپ کے پاس کس نوعیت کی آتی ہیں؟ کیا ڈسپیوٹس ہوتے ہیں یا کیا واٹس دی نیچر؟ موسٹلی ہمارے پاس تو جب صارف جو کال کر رہا ہے اب تک وہ کال کر رہا ہے جو تھک چکا ہوتا ہے اپنی کمپلینس کے لیے کال کر کے اس ریلیونٹ کمپنی میں. الیکٹرانکس والی بہت زیادہ کمپلینس آ رہی ہیں ہمارے پاس, یعنی الیکٹرانک پروڈکٹس الیکٹرانک, فریج, ٹی وی, ایئر کنڈیشن, اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ کمپلین آ رہی ہیں. پرائز ہائک سے ریلیٹڈ بھی کمپلینس آتی ہیں ہمارے پاس, اس پہ بھی ہم وہ کمشنر کراچی کی ٹیم کے ساتھ مل کے, میڈیا کے ساتھ مل کے ہم اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چینلز, انفیکٹ آپ کا چینل بھی ایک ٹیم بنائی ہوئی ایکٹیولی کام کر رہا ہے, وہ بہت بڑی ایک ہیلپ ہے لوگوں کے لیے. اویئرنیس کیمپین میں ہمیں بہت بڑا ایک ان کا رول ہے اور ہم چاہیں گے آگے موونگ فارورڈ سب کے ساتھ مل کے اسی طرح سے کچھ کام کرنا. اور جو الیکٹرانک ریلیٹڈ چیزوں میں تو بہت زیادہ لوگوں کی کمپلین ہے, سب سے زیادہ میجورٹی. اچھا, دکانداروں کا موقف یہ ہے کہ شاید وہ صحیح بھی کہتے ہوں گے کہ جناب وہ لیگلی امپورٹڈ چیزیں اس طرح سے تو ہے نہیں, یعنی وہ جس طرح سے وہ ڈیوٹی ایگزیکٹلی جس طرح پراپر آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی کمپنی والی ہم آپ کو وارنٹی وغیرہ نہیں دے سکتے, 6 مہینے کی وارنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں, وہ بھی ہے کہ گھر جائیے اللہ توکل استعمال کیجیے, چل گئی نہیں تو واپس نہیں لیں گے ہم. اب ان کا بھی تو ایک پتہ نہیں یہ لیگل ہے, جائز ہے, ان کا یہ کہنا غلط ہے, مجھے نہیں پتا. دیکھیں میم, اس میں ایک جو آپ نے جیسے سر نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ گورنمنٹ اپنے لیول پہ بہت سارے ریفارمز لے کر آ رہی ہے, جس میں ٹیکس ایمنسٹی زیادہ, آپ کی بارڈرز کو سیل کرنا, انلیگل چینل سے جو چیزیں آتی تھی, بہت بڑا ایک ابھی ایشو موبائل کا جو سٹارٹ ہوا تھا کہ لوگوں نے موبائل لیا جی 6 ہفتے بعد بند ہو گیا وہ موبائل, چلا نہیں آگے جا کے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی. گورنمنٹ اپنے لیول پہ جب چیزوں کو بہتر کر رہی ہے تو جو بیگیج میں پروڈکٹس آنا جب آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گے تو مارکیٹ میں ملیں گے نہیں, پھر وہ جو آفیشیلی امپورٹ پروڈکٹس ہیں وہی آپ کے پاس آ رہے ہوں گے. تو کمپنیز ہیں پیچھے, سروس سینٹرز ہیں ان کے پاس, یہ رہے گا ایک لیول تک تو فیکٹر. اس سے بہتر ہے کہ آپ لوکل بائنگ کریں, گورنمنٹ کی ہیلپ ہوگی, آپ بالکل ان کو پروموٹ کریں. آپ کے پاس ہر چیز بنتی ہے لوکل. ایک زمانہ تھا ہمارے پاس آٹومیٹک گاڑی نہیں بنتی تھی, لوگ ایگزیمشن ڈیوٹی کی کیٹیگری کے اندر وہ آٹومیٹک گاڑی, الحمدللہ پلانٹس لگے, گورنمنٹ نے ہیلپ کیا جو کمپنیز کو کہ کوئی نہ کوئی ایگزیمشنز دی انہیں, اور انہوں نے کام کیا اور آگے ہو جائے. اس طرح سے اب آپ دیکھیں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں. آپ کے پاس کمپنیز ہیں جو آپ کو لو پاور کے ساتھ انویٹر والی کیٹیگریز میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سب چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہیں, الحمدللہ سب بن رہا ہے. سے بات ہے کہ سلیکشن ہو رکھی, اور اچھا یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے چیزوں کا, آپ جتنی پرائز پے کریں گے ویسی چیز آپ کو ملے گی. چلے بہت شکریہ, آپ دونوں حضرات نے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے, ان کی گائیڈنس کے لیے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں کو ہم زحمت دیں گے جب ہمیں لگے گا کہ اب یہ نیکسٹ لیول پہ بات جانی چاہیے. تو بہت شکریہ. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے, یہ ایک دفعہ انڈورس کریں گے, بتائیں گے کہ جتنی بھی انیشیٹیوز آپ کے فائدے کے لیے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کریں, ان سے فائدہ بھی اٹھائیں. کنزیومر رائٹس کاؤنسل ایک ایسا ادارہ جو پچھلے یعنی 2005 سے لے کے آج تک وہ کام تو کر رہا ہے, لیکن ہماری سپورٹ سے مزید بہتر کام اس طرح ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اگر کوئی گریونسز ہیں تو ان تک لے کے جائیے. ان کا نمبر جو ہے CPLC والا ہی نمبر ہے, اور میں ہمانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک دفعہ وہ یونیورسل ایکسیس نمبر ذرا بتا دیں. 1102, اس میں 1 پریس کریں گے تو ایمرجنسی کے لیے, جو 2 والی چیزیں اس میں کنزیومر والی جو کمپلینس ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو 1102 اور جو ہیلپ لائن, یعنی جب آپ اس میں انٹر ہو جائیں گے ہیلپ لائن میں تو آپشن 2, یہ آپ کی کنزیومر رائٹس کی ہیلپ لائن کا ایکسٹینشن ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا اور پروگرام دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.